السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دن جمعرات ہے اور کل آپ کا جمعہ کا دن ہے جو مبارک دن ہے، اور جمعہ کے دن کل روزہ بھی ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو روزے میں آپ کو فرائیڈے کمنٹ باکس بنا کر دینا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی دن جو ہے وقت کی قلت کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت بہت کم رہتا ہے، دن میں بالکل بھی موقع نہیں مل پاتا کسی بھی طریقے سے۔ تو رات میں ہی آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کر لی جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ جو فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کا آج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے جمعرات کو، بس آپ سے درخواست پھر اسی لیے کر دی جا رہی ہے، رمضان بھی ہے، جمعہ بھی ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں اور مرحومین کو ایصال ثواب بھی ضرور کریں، کیونکہ مرحومین کو سب سے زیادہ ضرورت ہمارے جس چیز کی ہے وہ ہے صرف یہ کہ ہم ان کو ثواب کسی بھی طریقے سے پہنچا دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، غریب لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، آپ کی نظروں میں ہوں گے، ان کو صدقہ خیرات کریں اور صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیں، یا اور بھی جو طریقے ہیں ان طریقوں پر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے بھائی شاہد جمال انصاری صاحب کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ تمام ہی بہن اور بھائیوں کی۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ مفتی صاحب اگر کوئی رات کو نیت کر لے میں صبح کو روزہ رکھوں گا، تو کیا صبح اٹھ نہیں پائے اور نماز اور سحری چھوٹ جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اور روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ آگے صبح اٹھ نہ پائیں تو بتائیں۔ دو سوال ہیں کہ بغیر سحری کے، یعنی انسان نے رات کو نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، اور آنکھ نہیں کھلی، سحری بھی گئی، فجر کی جماعت بھی چلی گئی، نماز بھی چلی گئی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا فرض نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، روزے کی نیت نصف نہار شرعی، یعنی شریعت کے حساب سے جو آدھا دن ہے اس تک کر سکتے ہیں۔ شریعت کے حساب سے آدھا دن کب کس کو کہتے ہیں؟ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق کے ہو جانے سے سورج کے ڈوب جانے تک، یہ جو دن ہے یہ شرعی دن ہے۔ ایک دن وہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ سورج کے اٹھنے نکل جانے کے بعد جاگتے ہیں اور رات کو 12 بجے تک سوتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا الگ دن ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے جو دن ہے ایک، یا پھر یوں کہہ لیں آپ شمسی سورج کے اعتبار سے دن، تو وہ سورج کے نکلنے سے سورج کے ڈوب جانے تک ہے۔ لیکن شرعی جو دن کہلاتا ہے وہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کہلاتا ہے، یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے یہ دن، یہ شرعی دن کہلاتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، یہ اس طرح سے مان لیں یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ ادھر کا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر یہاں تک، اور پھر یہاں سے غروب آفتاب تک، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں تک آپ جو ہے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ امید ہے یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ان کا سوال ہے مفتی صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر، پھر بہت ساری دعاؤں کی بات کریں۔ مفتی صاحب کوئی امام جلدی جلدی تراویح پڑھائے تو کیا تراویح کی نماز ہو جائے گی؟ جیسا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، وہ صحیح سے نہ ہو اور دوبارہ سجدے کو چلے جائیں، بتائیں مفتی صاحب۔ اور کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنی تراویح پڑھتے ہوئے آڈیو بھیجیں پلیز، آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کی۔ اچھا سوال یہ ہے ان کا کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے کہ جلسہ نہ کر پائیں ٹھیک سے اور امام دوسرا سجدہ کرنے لگے، تو جو امام صاحب ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ بادب میری درخواست ہے کہ تراویح بھی نماز ہے، اس میں اٹھک بیٹھک نہ کریں، ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ ہمارا معمول یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو اور تراویح پڑھاتے ہیں تو دونوں کے رکوع اور سجدے میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، نہ قیام میں، نہ قعود میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، کسی میں بھی کچھ فرق نہیں ہوتا ہے۔ البتہ قرات میں تھوڑا سا فرق آتا ہے اسپیڈ کا، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعات عشاء کی، تو اس میں قرات کا حکم الگ ہے، اور تراویح میں قدرے تیز کے الفاظ نہ بگڑیں اور قواعد کے ساتھ آپ پڑھ لیں، تو جتنا تیز آپ چاہیں قواعد کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تو اس لیے قرات میں بس تیزی میں فرق آتا ہے، باقی کوئی فرق نہیں آتا۔ رکوع سجدہ آپ اتنے اطمینان سے آپ رکوع کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دروازے پر ہیں اور ہم رکوع میں ہیں، اور اگر آپ آئیں گے تو رکوع میں انشاءاللہ ہم کو پائیں گے، تو اتنا سکون اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جلسہ وغیرہ بھی، جلسے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، یہ دعا ہم جلسے میں پڑھتے ہیں، تو امام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ اب جلسہ اگر کسی کا چھوٹ گیا جان بوجھ کر، یہ جلسہ کرنا واجب ہے، اور جلسہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو نماز خراب ہو جائے گی، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کی نمازوں کا وبال اپنے سر پر نہ لائیں۔
تو اس بات کا امام صاحب جو ہمارے تراویح کے جو امام حضرات ہیں بڑے قابل احترام ہیں، وہ لوگ بھی بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں پوری 20 رکعت تراویح میں اگر اس طرح ہم جلدی جلدی کریں گے تو بمشکل 5 منٹ کا فرق آئے گا، اس سے زیادہ کا فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا کام، کیونکہ اس کا ہمارا خود کا جو ہے تجربہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس بھی جو لوگ تراویح پڑھاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی کرتے ہیں تو ان میں اور ہم میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ وطر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری آخر کی 2 رکعت ہوتی ہیں 19-20، بس اتنا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں آتا۔ تو کیا فائدہ اپنی نماز خراب کرنا اور پیچھے جو لوگ ہیں ان کا وبال بھی اپنے سر پر لینا۔ اس کے بعد ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اگربتی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے گھر میں اگربتی لگانے سے؟ دیکھیں، اگر اگربتی سے مراد یہ ہے اگربتی کی خوشبو سے، تو خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مراد یہ ہے کہ اس کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دھواں اگربتی کا ہو یا کسی بھی چیز کا، اگر آپ اسے قصدن یعنی جان بوجھ کر اپنے حلق میں اتارتے ہیں یا ناک میں لیتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے مچھروں کو مارنے کے لیے کہیں پر اگربتی لگائی ہوئی ہے، دن میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، ویسے تو رات میں ہوتا ہے، دن میں تو نہیں مچھر آتے، لیکن اگر کسی علاقے میں دن میں مچھر آتے ہوں اور وہ جو ہے اگربتی کا استعمال مچھروں کے لیے کرتے ہیں، اس کا دھواں اگر جو ہے بلا قصد و ارادے کے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی جان بوجھ کر نہیں لیا جاتا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محمد صفوان سوال کر رہے ہیں، روزے کے دوران غسل کے وقت باتھ روم میں ہلکا بھاپ بچ جاتا ہے، کیا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ، کھانا پکانے کے دوران اگر کوئی شخص کوکر یا برتن سے نکلنے والا بھاپ ناک کے اندر جاتے ہوئے محسوس کرے تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ بالکل باقی رہے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے قصد و ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر نہیں لیا جا رہا ہے۔ کھانا پکا رہی ہے کوئی بھی بہن ہماری، تو کھانا پکاتے وقت دھوئیں کا اٹھنا یہ ایک لازمی چیز ہے، ایسا ہوگا اور اس سے بچنا تقریباً بلکہ یوں کہوں کہ ناممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچن میں کھانا بنانے والی یا کھانا بنانے والا کھانا بنائے اور اس سے اٹھنے والا دھواں اس کو نہ لگے۔ تو جتنا ہو سکے احتیاط کریں، کیونکہ یہ آپ کو ویسے بھی نقصان دے گا، جب آپ روزے میں ہیں اور دھواں حلق میں جائے گا تو پھندا بھی لگ سکتا ہے، تو ویسے بھی نقصان دہ ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ کہ کیونکہ بلا قصد و ارادے کے آپ تک پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ پر روزے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد یہ کریں، اگر کوئی آدمی یہ دیکھنے کے لیے کہ کھانا کیسا پکا ہے گرم کھانے کو سونگھے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خوشبو سے محض روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد محترمہ زینت علی کا سوال ہے، السلام علیکم۔ بس یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یا اس کی تھوڑا سا دھواں نکل جائے۔ دھواں کتنی دیر اٹھتا ہے؟ تھوڑی دیر اٹھتا ہے، اس کے بعد کھانا گرم بھی رہتا ہے، دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد چیک کر لیں۔ اس کے بعد سوال ہے، محترمہ زینت علی کا سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی جگہ عورتیں صلاۃ التسبیح کی نماز، دیکھیں اس غلطی کو ٹھیک کریں، کافی لوگوں کو یہ غلطی ہوتی ہے، کئی مرتبہ بتایا گیا صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں ہوتی۔ صلاۃ مانے نماز ہوتا ہے، تو یا تو تسبیح کی نماز کہیں آپ یا صلاۃ التسبیح، بس یہ آب زمزم کا پانی اور ٹھنڈا کولڈ ڈرنک یہ نہ کریں۔ بہرحال کہہ رہی ہیں کہ نماز گروپ بنا کر پڑھتی ہیں، ایک لیڈی الگ بیٹھ جاتی ہیں، وہ نماز پڑھاتی ہیں، اس بارے میں بتائیں صحیح ہے غلط؟ اگر مطلب یہ ہے کہ ایک عورت الگ بیٹھ جاتی ہیں، باقی عورتیں لڑکیاں نیت باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو عورت جو الگ بیٹھی ہوئی ہیں جو نماز میں نہیں ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہیں اب یہ کریں، اب یہ کریں، اب یہ کریں، اب اس طرح کریں، اور وہ کر رہی ہوتی ہیں، ایک کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، نماز سے باہر سیکھیں پھر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد محترمہ زکیہ قمر سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ تراویح کی ہر 2 رکعات کے شروع میں ثنا پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب آپ آسان سے سمجھ لیں، تراویح ہی نہیں بلکہ ہر وہ نماز جس کو آپ شروع کر رہے ہیں، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، وتر ہو، تراویح ہو یا کچھ اور، جو بھی آپ شروع کر رہے ہیں اس کی ہر پہلی رکعت میں، یعنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد شاہد بھائی سوال کر رہے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے بعد شاہد بھائی کے ہر کمنٹ میں دعائیں ہوتی ہیں، بہت محبت کرتے ہیں علماء کرام سے۔ کہہ رہے ہیں آگے، مفتی صاحب وضو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ سے پوری بسم اللہ شروع کریں یا جو دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں؟ پوری بات تفصیل سے بتائیں، اور جب تک وضو رہتا ہے کیا فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ بتائیں سب کا بھائی۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اعوذ باللہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھنا ہوتی ہے، تو وضو سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے۔
ہاں جو وضو کی دعا ہے وہ آپ کو اگر یاد ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ پڑھ لیں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کو شروع کر لیں۔ اس کے بعد محمد صفوان صاحب کا یہ سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے اردو میں لکھا ہے السلام علیکم، یہ اسلام علیکم ہے۔ السلام جب اردو میں لکھتے ہیں تو الف کے بعد اور سین سے پہلے لام کو لگایا جاتا ہے۔ بہرحال بکر کے انتقال کے وقت اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں حیات سے تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال بھی ان سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی بکر سے پہلے بکر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وارثوں میں صرف 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اب سوال یہ، انتقال ہونے کے بعد ان کے کپڑوں میں 6000 روپے تھے، اسے ایک بیٹے نے بکر کے خادم کو دے دیے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ وراثت میں شامل ہوتے، وراثت نہیں وراثت ہوتا ہے، تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تا کے بعد جو آتا ہے نا تا، وراثت میں شامل ہوتے، تو کیا اب اس بیٹے کو خود اپنے پیسوں سے وہ ادا کرنا ہوگا؟ جس بیٹے نے وہ پیسے خادم کو دے دیے اس پر وہ قرض ہے باقی وارثوں کا، تو باقی وارث جو ہیں اگر یعنی اس کے کیا 2 بھائی ہیں، اچھا 2 بیٹے ہیں، تو یہ ایک بھائی ان کے علاوہ اور وہ 3 بہنیں، اگر یہ بالغ ہیں اور اپنے خوشی سے یہ معاف کر دیں اپنے قرض کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ معاف نہ کریں، یہ بالغ ہونے کی شرط ہے، نابالغ نہ ہو بالغ ہو، اور اگر یہ معاف نہ کریں تو پھر یہ قرض جو اس کے اوپر ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ بکر کے کپڑے اور چادر کمبل وغیرہ کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کیونکہ عموماً لوگ مرحوم کے کپڑے وغیرہ استعمال نہیں کرتے، تو اگر صدقہ کرنا چاہیں اور سارے بالغ ہیں اور سب کا ارادہ ہے، سب اپنی خوشی سے صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپس میں ہی اس کو تقسیم کرنا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں، اس کے حساب سے آپ آپسی رضامندی کے ساتھ جس طرح چاہیں ویسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر کمبل ہی لینا چاہے تو وہ کمبل یعنی سارے جو سامان ہیں اس کی قیمت لگا لی جائے کہ یہ اس قیمت کا، یہ اس قیمت کا، یہ اس قیمت کا، اسی حساب سے پھر اس کو تقسیم کر لیا جائے آپس میں۔ اس کے بعد شاہد بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے میں حلق سے تھوک اندر چلے جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں حلق میں تھوک آ جاتا ہے، اس کو اگر کوئی نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بار بار منہ میں پانی لینا یا تھوک آئے تو تھوک کو روکنا، پانی سے مراد منہ کا پانی ہی یعنی تھوک وغیرہ منہ میں روکنا یہ مکروہ ہے روزے میں ایسا فعل کرنا۔ پھر یہ کہتے ہیں مفتی صاحب منہ میں بار بار پانی سا رہتا ہے، یہ جو خود بخود رہتا ہے تو وہ تو رہے گا کیونکہ منہ ہے، اگر پانی نہیں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں جینا مشکل ہو جائے گا، تو کیا وہ پانی اندر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہرحال، لیکن بار بار تھوک کو نکالنا یا اس کو منہ میں رو کے رکھنا تھوک آنے پر، اس طرح کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے اور یہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے محترمہ ریشمہ رؤوف صاحبہ کا، سوال کر رہی ہیں مفتی صاحب انگلی کٹی، خون نکل آیا، بہنے لگا تو کیا روزے کا کیا حکم ہوگا؟ انگلی کٹ گئی، خون نکل آیا، ڈیٹول سے صاف کریں، بینڈیڈ یوز کریں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اگر کسی کے خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے جو سوالات تھے وہ لے لیے گئے۔ آخر میں آپ سے درخواست یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، تو مبارک گھڑیاں ہیں، ان مبارک گھڑیوں میں آپ یقیناً دعا کریں گے، افطار کے وقت بھی کریں گے، تو جس مبارک گھڑی میں آپ جس وقت دعا کریں اس وقت بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔